محمد عمر صاحب. دوسرا سوال میرا یہ تھا کہ جن کہ آپ لوگ حضرت بی بی فاطمہ کا کہتے ہیں نا کہ مطلب جس نے انہیں اذیت دی اس نے مطلب رسول اللہ کو اذیت دی، اور بے شک ایسے بھی ہے، ایسے ہی ہے، جس نے انہیں اذیت دی انہوں نے رسول اللہ کو اذیت دی. تو جو حضرت علی علیہ السلام نے مطلب جو انہوں نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کی تھی تو تب ان کو اتنی اذیت ہوئی تھی، اس کے متعلق اب کیا کہیں گے؟ تو دوبارہ سوال پوچھیں، مجھے اچھی طرح سمجھ نہیں آئی آپ نے کیا کہا. جی میرا سوال یہ ہے کہ حضرت بی بی فاطمہ کا کہتے ہیں نا آپ کے مطلب جس نے انہیں اذیت دی اس نے رسول اللہ کو اذیت دی، اور بے شک یہ حدیث بھی ہے. تو حضرت علی نے ابو جہل کی بیٹی سے شادی کی تھی تو ان کو اتنی اذیت ہوئی تھی. نہیں، شادی نہیں کی کیا تھی. کہیں گے آپ؟ شادی نہیں کی تھی بھائی، شادی نہیں کی تھی. اس کا شادی نہیں کی، چلو ویسے رشتے کی بات ہوئی تھی اور انہیں اذیت ہوئی تھی، رشتے کی بات ہوئی تھی اور ان کو اذیت ہوئی تھی، تو اس کے بارے میں کیا کہیں؟ شیعہ کتاب میں آپ کو بتاتا ہوں، میں آپ کو حدیث وہ کتاب دکھاؤں، شرائع الاسلام. شرائع الاسلام یہاں پہ ہے میرے پاس، ایک منٹ میں شرائع الاسلام دیکھ لوں میرے پاس شرائع الاسلام یہاں پہ ہے کہ نہیں ہے. وہ اصل اس کا واقعہ یہ ہے، کتاب شرائع الاسلام میں آپ دیکھیں، مصیبت یہ ہے کہ آپ کے علماء آپ کو جو احادیث سناتے ہیں شیعہ کتب سے، وہ صحیح طریقے سے نہیں سناتے ہیں، وہ ایک ٹکڑا سناتے ہیں. اصل واقعہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کو ایک منافق نے خبر دی کہ امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام نے ابو جہل کی بیٹی سے کا رشتہ طلب کیا ہے. انہوں نے طلب نہیں کیا تھا، ایک جھوٹے آدمی نے خبر دی، تو وہ اس سے ناراض ہو گئی. تو امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام گھر آئے تو انہوں نے دیکھا کہ بی بی سلام اللہ علیہ اس طرح دل گرفتہ ہے، اس کچھ آزردگی ہے. تو وہ سبب پوچھا، تو اب میرے ذہن میں کتاب کیوں کے سامنے نہیں کہ میں کتاب دکھاؤں آپ کو. تو وہ وہاں سے مسجد چلے گئے، کچھ دیکھا کہ یہ آزردہ ہیں، وہ مسجد چلے گئے، وہاں لیٹ گئے. تو جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو انہوں نے استفسار کیا، پوچھا کہ وجہ کیا ہے. تو بتایا کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام ناراض ہیں، وہ مسجد چلے گئے. امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ نے ابو جہل کی بیٹی کا رشتہ طلب کیا. تو امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ نہیں، میں نے طلب نہیں کیا ہے، اور نہ میں نے کبھی اس کا سوچا بھی نہیں ہے. تو بی بی سلام اللہ علیہ اس پہ راضی تھیں. تو اصل واقعہ یہی ہے کہ انہوں نے ان کو ناراض نہیں کیا تھا، کسی نے جھوٹ کہا تھا ان سے، بی بی سلام اللہ علیہ سے. اس کے یہ ابھی میں شرائع الاسلام آپ کے لیے نکالتا ہوں. اچھا، میں آپ کے کال ختم ہونے کے بعد میں پورا واقعہ شرائع الاسلام سے دکھاؤں. ہاں وہ ٹھیک ہے، میں دیکھ لوں گا. لیکن وہ ناراض تو ہوئی تھی نا، مطلب یہ آپ بھی مان رہے ہیں؟ یعنی انہوں نے ناراض نہیں کیا تھا نا، منافق نے جھوٹ کہہ کے ناراض کیا تھا. اگر وہ جو شخص ناراض، یہ تو مان رہے ہیں آپ. دیکھیں جو شخص ناراض کرتا ہے، بھلے کیا فرمایا کہ بھلے جو شخص ان کو ناراض کر دے وہ حرام اس نے مرتکب کیا. اب اگر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام اس سے بری ہیں تو انہوں نے تو ناراض نہیں کیا نا. صحیح ہے، یہ سمجھ آ رہی ہے بات آپ کی. اور حکم جی، اور اسی کے مطلب جو آپ کا ٹاپک چل رہا ہے خلافت والا، اور یعنی کہ عید غدیر کے حوالے سے اس کے متعلق سوال کرنا تھا کہ مطلب اس میں جو ہے یہ خلیفت، یعنی کہ کوئی بعضی الفاظ ہیں جس میں رسول اللہ نے کہا ہوا. اچھا، اس میں ایک یہ بھی کہا جاتا ہے جو میں نے کچھ کتابوں میں پڑھا ہے نا کہ مطلب جب یہ رسول اللہ مطلب غدیر کی جب بات ہو رہی تھی، مطلب جب رسول اللہ نے یہ خطبہ دیا حجت الوداع، تو اس میں مطلب جب حضرت علی علیہ السلام تھے تو وہ مطلب ادھر نہیں تھے، مطلب عید غدیر میں، وہ غدیر خم میں نہیں تھے، تو وہ ادھر تھے اپنا یمن میں تھے. تو اس کے متعلق مطلب پوچھنا تھا آپ سے. کون یمن میں تھے؟ وہ حج سے پہلے یمن میں تھے، مطلب حج سے پہلے یمن میں تھے. حج سے پہلے وہ پہنچ چکے تھے. حج کیا انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے کے ساتھ ان کی صحبت کے ساتھ پوچھا نا، تو وہ کہہ رہے تھے وہ تو یمن میں تھے. ہمارے نہیں کہہ رہے تھے مطلب وہ یمن میں تھے. غلط ہے. جب کچھ اساتذہ یمن میں تھے، یمن میں 2 دفعہ انہوں نے ان کو بھیجا. ایک دفعہ سنہ 7 ہجری میں، ایک دفعہ اسی حجت الوداع سے پہلے. حجت الوداع سے پہلے وہ حج یمن میں تھے، لیکن حج سے بہت قریب وہ مکہ پہنچے اور وہاں سے ہدایا بھی لے کے آئے تھے یمن سے. وہ سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیم کیے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ انہوں نے حج کیا ہے. یعنی کہ مطلب ادھر ہی تھے، اپنا جو غدیر خم میں ادھر ہی تھے رسول اللہ کے ساتھ. بالکل، غدیر خم میں تھے. اتنے احادیث ہیں آپ کے. ابھی میں نے حدیث دکھایا آپ کو، ذہبی نے بھی کہا کہ حدیث صحیح ہے کہ ہاتھ اٹھایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ہاتھ پکڑ کے کہا من کنت مولا فہذا علی علیہ السلام مولا. اتنے زیادہ احادیث ہے، کیسے آپ کہتے ہیں کہ وہ غدیر خم میں نہیں تھے؟ نہیں، فخر الدین رازی نے اپنی کتاب، میری کتاب بالکل ذہن سے ابھی نکلی ہے، مطلب فخر الدین رازی نے لکھا ہے کہ وہ یمن میں تھے اب جب غدیر خم کا مطلب آیا. تو اب ان کی کتاب میرے ذہن سے نکل گئی ہے، کس کتاب میں تھا ان کی. اگر اس نے کہا ہے نا، ایک شخص کہتا ہے، وہ خود فخر رازی وہاں پہ تو نہیں تھا. فخر رازی نے کہا ہوگا، مجھے بعید نہیں لگتا، لیکن وہ فخر رازی خود شاہد واقع تو نہیں ہے.
لیکن اگر اس کے مقابلے میں اتنے احادیث موجود ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ پکڑ کے کہا ہے، حدیث سب بھی صحیح ہیں کہ من کنت مولا فہذا علی علیہ مولا، تو یہ فخر رازی کے تعصب یا اس کے جہل پہ دلالت کرتا ہے، نہ کہ یہ صحیح ہے کسی اور بات پہ. ٹھیک ہے نا جی ٹھیک ہے. وہ شرائط اسلام والا والا پھر آپ بتا دیجیے گا، میں دیکھ لوں گا. ہاں میں دکھاؤں گا انشاءاللہ، مجھے مل جائے میں فوراً دکھاؤں گا آپ کو. یاد ہی میں بہت مہربانی. خدا حافظ. علل الشرائع، شرائع الاسلام ہی علل الشرائع، میں سے غلطی ہوگی، علل الشرائع میں وہ حدیث ہے. علل الشرائع والی حدیث وہ یہ ہے بھائی، یہ کتاب ہے علل الشرائع، تالیف الشیخ الصدوق سن 1963 میں. یہ کتاب نجف اشرف میں مکتبۃ الحیدریہ میں چھپی ہے. یہاں پہ باب ہے کون سا؟ صفحہ نمبر 185 میں، العلۃ التي من اجلها دفنت فاطمہ سلام اللہ علیہا لیلان ولم تدفن بالنہار. حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو رات کو کیوں دفن ہوا ہے، دن کو دفن نہیں ہوا ہے، اس کی علت. یہ حدیث ہے، دوسری حدیث اس میں. اچھا حدیث کافی لمبی ہے، میں آپ کو دکھاؤں. جاء شقی من الاشقیاء الى فاطمہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ. ایک شقی من الاشقیاء، ایک بہت منافق آیا، اس نے حضرت صدیقہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے پاس. اما علمتی ان علیا قد خطب بنت ابی جہل، کیا تمہیں معلوم نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو جہل کی بیٹی کا اس نے خطبہ مانگا ہے. فقالت حقا ما تقول، انہوں نے پوچھا کہ کیا تم صحیح کہہ رہے ہو؟ منافق نے کہا حقا ما اقول 3 مرات. اس نے کہا کہ جی ہاں، میں 3 دفعہ قسم کہا کہ وہ صحیح ہے، بات صحیح ہے. انہوں نے خطبہ کیا، انہوں نے کیا ہے، رشتہ مانگا ہے، طلب خاصگاری کی. فدخلها من غیل الغیرہ فاشتد غم فاطمہ من ذلك وبقیت متفکرۃ ہی حتی امست. حضرت زہرا سلام اللہ علیہ اس سے ناراض ہو گئی، ان کو غم ہو گیا، اور رات ہو گئی. وجاء اللیل، رات پہنچی. حملت الحسن على عاتقها الایمن والحسین على عاتقها الايسر واخذت بيد ام كلثوم اليسرى بيده اليمنى ثم تحولت الى حجرة ابيها. اچھا اب ہم صحیح واقعہ آپ کو بتا رہے ہیں، جیسے حافظے سے بتا رہے تھے، اس میں کچھ دقت ہے، یعنی کچھ ایگزیکٹیٹیوڈ نہیں تھا اس میں، ایگزیکٹلی اب بتائیں گے آپ. اچھا حضرت زہرا سلام اللہ غمگین ہو گئی، غمزدہ ہو گئی، تو انہوں نے امام حسن علیہ السلام کو اس کاندھے پہ، امام حسن علیہ السلام کو اس کاندھوں پہ، اور ام کلثوم کنیا ہے حضرت زینب سلام اللہ علیہ، ان کا ہاتھ پکڑا انہوں نے، اور وہ چلی گئی اپنے والد کے حجرے میں. امیر المؤمنین علیہ السلام گھر آئے تو دیکھا کہ یہاں پہ زہرا سلام اللہ علیہ نہیں ہے. فاشتد لذلك غمه وعظم عليه ولم يعلم القصه ما هي. امیر المؤمنین علیہ السلام آئے تو دیکھا گھر میں کوئی نہیں ہے. اب وہ خود بھی، ان کو پتہ بھی نہیں کہ اصل داستان ماجرا کیا ہے، کہ کسی نے ان کو بی بی سلام اللہ علیہ کو جھوٹ بولا ہے. فاستحى ان يدعوها من منزل ابيها فخرج للمسجد يصلي فيه ما شاء الله. تو انہوں نے حیا کیا کہ اب وہ اپنے والد کے گھر چلے گئی ہیں تو ان کو واپس بلا دیں. کہا کہ یہ اچھی بات نہیں ہے. وہ خود مسجد چلے گئے، وہ نماز پڑھنا شروع کیا امیر المؤمنین علیہ السلام نے، اور نمازیں پڑھتے رہے. نمازوں کے بعد انہوں نے کیا کیا، جمع شیئا من کثیب المسجد واتکا علیہ. انہوں نے مسجد میں کچھ فرش تھے، بوریاں تھے، انہوں نے جمع کیا اور اس پہ تکیہ لگا دی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری طرف انہوں نے دیکھا کہ بیٹی بڑی حزین ہے، ان پہ پانی پھینکا، انہوں نے لباس پہنچا اور مسجد چلے گئے. فلم يزل يصلي بين راكع وساجد وكلما صلى ركعتين دعا الله ان يذهب ما بفاطمة من الحزن والغم. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کپڑے پہنے اور مسجد چلے گئے اور دعا کرتے رہے، نماز پڑھتے رہے. ہر دفعہ 2 رکعت نماز پڑھتے اور اس کے بعد دعا کرتے کہ اللہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا غم ان سے دور فرما. وذلك انه خرج من عندها وهي تتقلب وتنفس السعداء. کیونکہ وہ جب ان کے پاس سے نکل آئے تھے تو بی بی سلام اللہ علیہ آہ کر رہی تھی، یعنی کہ غم میں تھی. فلما رآها النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انها يهنيها النوم وليس لها قرار قال لها قومي يا بني. جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ یہ بہت بے قرار ہیں، جب واپس دوبارہ گھر آئے دیکھا کہ بہت بے قرار ہیں، ان کو نیند بھی نہیں آ رہی ہے، فرمایا کہ بیٹی میرے ساتھ آ جاؤ. بیٹی کو ساتھ لے کے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام کو گود میں لیا اور بی بی سلام اللہ علیہ نے امام حسین علیہ السلام کو گود میں لیا، اور ام کلثوم جو حضرت زینب سلام اللہ علیہ ہیں ان کا ہاتھ بی بی سلام اللہ علیہ نے دیا. یہ سب آ گئے کن کے پاس؟ امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس. وہ نائمون، وہ سو گئے تھے، ان کو نیند آ گئی تو وہ سو گئے تھے مسجد.
فوضع النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رجلہ علی رجل علی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا قدم مبارک امیر المؤمنین علیہ السلام کے قدم مبارک پہ رکھا، فغمزہ، ان کو کیا فشار دیا، یعنی پریشر ڈالا، دبایا، وقام قم یا ابا تراب، کہ آپ اٹھ جائیے، فکم من کم ساکن ازعجتہ، کتنے آرام لوگ ہیں کہ آج بے قرار ہو گئے ہیں، آپ نے ان کو بے قرار کر دیا ہے، کتنے ساکن لوگ ہیں آج آپ نے ان کو بے قرار کر دیا ہے۔ اچھا، ادعو لی ابا بکر من دارہ، ابو بکر کو اس کے گھر سے بلاؤ، وعمر من مجلسی، عمر کو بھی بلاؤ، وطلحۃ، سب کو بلایا، فخرج علی فاستخرجہما من منزلہما، پس امیر المومنین علیہ السلام گئے، ابو بکر، عمر اور طلحہ ان لوگوں کو بلایا، وَأَجْمَعُوا عِنْدَ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سب رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جمع ہو گئے، فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یا علی اما علمت ان فاطمة بضعة منی وانا منها، فمن آذاها فقد آذانی ومن آذانی فقد آذى اللہ، یا علی تجھے پتہ نہیں ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ میرے جگر کے گوشے ہیں، جس نے ان کو اذیت کی ہے اس نے مجھے اذیت کیا ہے، اور جس نے مجھے اذیت کیا ہے اس نے اللہ کو اذیت کیا ہے، ومن آذاها بعد موتی کمن کان آذاها فی حیاتی، اور جس نے میرے موت کے بعد اذیت کرے اسی طرح ہے جو اس سے میرے حیات میں اذیت کرے۔ اب دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا کہ آپ نے اذیت کیا ہے، یہ جو ہے سب ابو بکر عمر کو بلانے کا بھی اس میں بڑی حکمت ہے کہ ان پہ حجت تمام ابو بکر عمر پہ کرنا ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ ہوگا، جبرائیل تو آتے ہیں، ایک دیکھیں امیر المؤمنین اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کا امور کا پتہ ہوتا ہے معصومین کو، لیکن بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے روایات میں ہے کہ امتحان کے لیے کسی مصلحت کے لیے کسی مسئلے کو خداوند متعال اس کا علم نہیں دیتے اہل بیت علیہم السلام کو، یہ بھی ہوتا ہے۔ اب اس اصل واقعہ میں اس میں ہمیں نہیں معلوم کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امیر المؤمنین یا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ باتیں، مثلا حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو یہ علم اللہ نے نہیں دیا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے یہ مسئلہ مثلا نہیں کیا ہے، مرتکب نہیں ہوا ہے، یعنی اس سے کوئی اشکال نہیں ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بعض مصالح کے بنا پر یا امتحان کے لیے یا بعض فضائل ظاہر کرنے کے لیے کسی مسئلے کا علم یا اصل امتحان دنیا ابتلا کے لیے اس کا علم کسی معصوم سے اس مسئلے کو چھپایا جائے۔ بہرحال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو بکر عمر کو بلا کر کہا کہ کیا آپ کو نہیں معلوم؟ بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ نہیں کہا کہ آپ نے اذیت کیا، کیا کہا کہ آپ کو نہیں معلوم کہ اگر کوئی ان کو اذیت کرے تو اس نے مجھے اذیت کیا ہے، اور جس نے ان کو میرے موت کے بعد اذیت کیا ہے اسی طرح جس نے اس نے میرے حیات میں اذیت کیا ہے، ومن آذاها فی حیاته کمن کان آذاها بعد موتی، اور جس نے ان کی اذیت کرے بی بی سلام اللہ علیہا کو میری حیات میں اس طرح ہے جو اس طرح میرے موت کے بعد اس کو اذیت کرے۔ فقال علی بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، پس امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں یا رسول اللہ مجھے علم ہے، اس بات کا علم ہے۔ فقال فما دعاك الى ما صنعت، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ فقال علی والذی بعثك بالحق نبیا ما كان منها مما بلغها شيء ولا حدثت بها نفسی، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا، خوب جملے دیکھو، اس اللہ کی قسم جس نے تجھے بالحق نبی بنا کر بھیجا ہے، جو خبر ان کو پہنچی ہے کہ میں نے مثلا خاصگاری کی ہے، یہ میں نے یہ جھوٹ ہے، میں نے یہ کام انجام نہیں دیا ہے، ولا حدثت بها نفسی، اور نہ یہ کبھی میرے ذہن میں بھی گزرا ہے، میرے ذہن میں بھی نہیں گزرا ہے یہ میں ایسا کام کروں کہ میں ابو جہل کی بیٹی کی میں رشتہ مانگوں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ صدقت وصدقت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ بھی صحیح کہہ رہے ہیں، زہرا سلام اللہ علیہا بھی سچی ہیں، دونوں صحیح کہہ رہے ہیں، دونوں صدقت وصدقت۔ ففرحت بذلك فاطمہ علیہ السلام بذلك وتبسمت حتی رأى ثغرها، یہ سن کے بی بی سلام اللہ علیہ خوش ہو گئی، انہوں نے تبسم کیا، مسکرایا، حتیٰ کہ ان کے دانت نظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے دانت دیکھے، دانت نظر آئے ان کو۔
فقال احدهما لصاحبه انه لعجب لحينه ما دعاه الى ما دعانا هذه الساعه. تو ابو بکر نے عمر سے یا عمر نے ابو بکر نے ایک نے دوسرے سے کہا یہ عجیب بات ہے، اس رات اس گئے وقت ہمیں اسی بات کے لیے بلایا تھا، ہمیں اسی بات کے لیے بلایا تھا، اسی بات کے لیے ہمیں بلایا تھا. تو انہوں نے تو پر اس کے بعد کیا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امام حسن علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، امام حسن کو پکڑا اور امام حسین علیہ السلام کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے گود میں لیا، اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا نے حضرت زینب کو سلام اللہ علیہا کو گود میں پکڑا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو ان کے گھر تک چھوڑا ہے، ان کے گھر تک چھوڑا ہے. ووضع علیہم قطیفۃ واستودعہم اللہ، ان کو سلایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اور ان پہ بستر بھی جو رخت ہوتا ہے، رخت خواب ہے، جو بھی ہے سونے کا کمبل ہے، جو بھی ان پہ قدیفہ جو ہے، قدیفہ بولتے ہیں وہ کمبل، وہ چیز جو انسان سر پہ ڈالتا ہے، وہ بھی ان پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈال دیا، سب کو سلایا. ثم خرج وصلى بقیۃ اللیل، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آئے اور ساری رات عبادت میں گزار دی. اچھا یہ واقعہ گزر گیا. فلما مرضت فاطمہ سلام اللہ علیہا، جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بیمار ہو گئیں، الذی ماتت فیہا، جس میں وہ دنیا سے چلی گئے، اتیاہا عائدین واستأذنا علیہا، ابو بکر عمر آئے کہ ہم عیادت کرنے کے لیے آئے، حال احوال پوچھنے کے لیے آئے اور اجازت مانگے، اجازت مانگنے کے لیے. فابت ان تأذن لهما فلما رأى ذلك ابو بکر اعطى الله عهدا ان لا يظل له سقف بيت حتى يدخل على فاطمة ويتراضاها، فبات ليلة في البقيع ما يذله شيء، ثم إن عمر أتى عليا عليه السلام فقال إن أبا بكر شيخ رقيق القلب وقد كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في الغار فله صحبة وقد أتيناها غير مرة مرارا نريد أن إذن عليها وهي تأبى. بہرحال ابو بکر عمر آئے کہ ہمیں اجازت دو، ہم عیادت کے لیے آئے ہیں، حال پوچھنے کے لیے آئے ہیں. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے اجازت نہیں دی، تو ابو بکر کو بڑا پریشانی ہو گئی کہ بھئی یہ تو میرے لیے بہت بدنامی ہے. تو ابو بکر نے کہا تو میں تو کبھی اپنے گھر نہیں جاؤں گا جب تک بی بی مجھے اجازت نہ دیں ان سے عیادت کرنے کا. تو وہ چلا گیا، وہ ادھر سنسان جگہ میں چلا گیا، وہ بہت پریشان ہے. عمر آ گیا امیر المؤمنین علیہ السلام کے پاس، دیکھو ابو بکر برا ہے، بزرگ ہے، صحابی ہے، سسر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ سفارش کیجئے نا، ایک دفعہ ہم عیادت کے لیے آتے ہیں. امیر المؤمنین علیہ السلام نے بی بی سلام اللہ علیہ سے کہا یا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قد كان من هذين الرجلين ما قد رأيت وقد ترددا مرارا كثيرا ورددتهما ولم تأذني لهما وقد سألاني أن أستأذن لهما عليك فقالت والله لا آذن لهما ولا أكلمهما كلمة من رأسي حتى ألقى بي فأشكوهما إليه بما صنع وارتكباه مني. کہا کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کہا یا بنت رسول اللہ، آپ نے دیکھا کہ ان دونوں نے کیا آپ کے ساتھ کیا ہوا ہوتا، سب کو پتہ ہے. ان دو اشخاص سے جو حرکت صادر ہوئی ہے آپ کے ساتھ، میرے ساتھ، امت کے ساتھ، وہ تو آپ دیکھتے ہیں. لیکن یہ لوگ بہت مصر ہیں کہ آپ سے ملاقات ہو جائے، بار بار میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں کہ بی بی سلام اللہ علیہ سے ملاقات کراؤ. تو آپ کیا فرماتی ہیں؟ بی بی سلام اللہ علیہ نے کہا کہ میں کبھی ان سے ملاقات نہیں کروں گی جب تک میں اپنے والد سے کے پاس نہ جاؤں اور شکایت نہ کروں، کہ ان کے کرتوتوں کا میں شکایت نہ کروں، میں ان کو کبھی اجازت نہیں دوں. تو بہرحال اس کے بعد روایت کافی طویل اگلے صفحے پہ جاتا ہے، میں آپ کو کیا سناؤں ابھی. تو امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اب سفارش کی، کہ اب میں نے ان کو ضمانت دی ہے کہ ان کو میں آنے دوں. تو زہرا سلام اللہ علیہ نے کہا گھر آپ کا گھر ہے، میں کون ہوں، آپ نے ضمانت دی ہے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی. تو پھر امیر المؤمنین علیہ السلام کو اجازت دی. ایک مخالفین کے کتب میں بھی ہے، ابن قتیبہ میں الامام والسیاسہ میں اس کو روایت کیا. بہرحال اس نے وہ پہلا والا ایسا روایت نہیں کیا کہ جس میں عمر اس کی خاصگاری کی بات ہے، آگے والا سب پورا اس نے روایت کیا. تو بی بی سلام اللہ علیہ نے ان سے منہ پھیر دیا اور پھر کہا کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ میرے والد نے کہا تھا. جب وہ آ گئے، جب وہ دونوں آ گئے بی بی سلام اللہ علیہ کے پاس، بی بی سلام اللہ علیہ نے ان سے منہ پھیرا اور کہا کہ قال لا اکلمک من رأسی کلمة واحدة ابدا حتى القى ابی واشکو صنیعکما وفعالکما وما ارتکبتما منی قال انا جئنا معتذرین مبتغین مرضاتک فاغفری واصفحی لنا ولا تؤاخذینا بما كان منا.
پھر بی بی سلام اللہ علیہ نے ان کو یاد دیا کہ کیا تم کو یاد ہے وہ واقعہ کہ میرے والد سلام اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں کیا تمہیں یاد ہے؟ هل سمعتما النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول فاطمة بضعة مني وانا منها من اعضاها فقد اعضاني ومن اعضاني فقد اعضى الله؟ کیا تمہیں یاد ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی ہمیں یاد ہے وہ واقعہ. تو فرمایا کہ آپ یاد رکھو کہ تم نے مجھے اذیت کی ہے اور میں تجھ سے راضی نہیں ہوں، میں تجھے کبھی نہیں بخشوں گی اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس شکایت کروں گی. یہ واقعہ کافی طویل ہے. بہرحال یہ جو نقل کرتے ہیں کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے بی بی سلام اللہ علیہ کو غصہ دلایا ہے، کہتے ہیں کہ شیعہ کتب میں موجود ہے. وہ پورا واقعہ کبھی نہیں سنائیں گے کیونکہ پورا واقعہ میں کوئی ایسی بات نہیں ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے بی بی کو غصہ دلایا ہو. پورا واقعہ یہی ہے جو میں نے آپ کو دیکھ سنایا کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے مروی یہ روایت اس کی یہی ہے کہ ایک منافق نے جھوٹ کہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سے، اس نے غصہ دلایا تھا، نہ کہ امیر المؤمنین علیہ السلام. بہرحال السلام علیکم، بات کریں جناب. وعلیکم السلام، کیا حال چال ہے حسن بھائی؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ. کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ میں بلال بات کر رہا ہوں سرگودا پاکستان سے. سرگودا پاکستان، یا علی مدد. بات کریں بھائی. میرا سوال، دو سوال ہے مختصر سے. ایک تو میں نے آپ کا کلپ دیکھا تھا پیچھے کہ آپ نے کہا کہ بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی منافق عورت کے کہنے پر مولا علی علیہ السلام سے ناراض ہو گئی تھی. تو اسی طرح کے اور واقعات ہمیں ملتے ہیں آقا علیہ السلام کے بارے میں یا باقی دیگر ہستیوں کے بارے میں. تو پھر علم غیب کا کیا ہوگا؟ دیکھیں اس طرح تو آپ کی کتب میں بھی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر کوئی مثلا آپ خود کہتے ہو نا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ میں تھے، وہاں پہ خبر آیا کہ عثمان کو قتل کیا گیا تو انہوں نے جنگ کی تیاری لے لی. تو اللہ کا علم غیب کہاں گیا؟ اللہ کو تو پتہ ہے یہاں پہ عثمان قتل نہیں ہوا ہے. عثمان کی تو دوستی ہے کفار سے، کفار اس کو کہاں قتل کریں گے؟ تو وہاں پہ اللہ کا علم غیب کہاں گیا کہ اپنے نبی کو بتا دیتے؟ نہیں، میرا یہ ماننا نہیں ہے، میرا یہ ماننا نہیں ہے کہ آقا علیہ السلام کو علم غیب تھا. موقع اللہ کا تو ہے نا. میں نے آقا کا تو نہیں بولا، میں نے آقا کا تو نہیں بولا صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اللہ کا بولا. اللہ کا تو علم غیب ہے نا. اللہ جبرائیل ہے اس کے پاس، اللہ کے پاس اور بھی ملائکہ ہیں، اور وہ اللہ تعالیٰ کسی بھی وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بھی الہام کر سکتا ہے. جبرائیل کی ضرورت بھی نہیں، ان کے دل میں سیدھا وحی آ جائے، ٹھیک ہے نا. اس جبرائیل بھی بھیج سکتا ہے، اس میں کوئی کیا ٹائم لگتا ہے. تو اللہ تعالیٰ کا علم غیب کہاں گیا اس وقت؟ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیتے ہیں. اللہ نے جتنا چاہا اتنا علم غیب دیا، اللہ نے جتنا چاہا اتنا علم غیب دیا، جتنا چاہا اتنا نہیں دیا. آپ لوگوں نے کہتے ہیں نا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غلط فہمی ہو گئی ہے، انہوں نے اتنا بڑا بھائی جنگ کی تیاری کرو، یہ کہ ہم جنگ جا رہے ہیں، ادھر عثمان قتل ہو گیا مکے میں، ان سے لڑنے جا رہے ہیں. تو وہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کیوں خبر نہیں دی؟ بتاؤ. یہ تو اللہ کی منشا ہے نا، اللہ کی منشا ہے. تو میں اس کا جواب دے دیتا ہوں. یہاں پر بھی حضرت زہرا سلام اللہ علیہ ہو سکتا ہے، ہم نہیں کہتے کہ ہمیشہ ائمہ طاہرین علیہ السلام ہمیشہ ہر غیب کو جانتے ہیں. ہمارے احادیث میں بڑا پڑا ہے کہ بہت ساری ایسی باتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی مصلحت کے بنا پر اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو ظاہر نہیں کرتا، اس کو علم غیب نہیں دیتا. وہ کسی بات ہو سکتا ہے. میں یہ بالکل جاننا چاہ رہا تھا کہ ہر غیب نہیں جانتے، چاہے وہ آقا علیہ السلام ہو چاہے وہ کوئی بھی. بات سنو، تم نہیں جانتے، ہم جانتے ہیں. تو ایسی باتیں ہو سکتی ہیں کہ کسی مصلحت کے بنا پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یا ائمہ طاہرین علیہ السلام سے کسی بات کو مخفی رکھیں، اس میں مصلحت فائدہ ہے. یہ ایک مسئلہ. دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ بہت سارے سوال جواب ایسے ہوتے ہیں کہ وہ دوسروں کو بتانے کے لیے ہوتے ہیں، مثلا جبرائیل آتا ہے، وہاں پہ بخاری وغیرہ میں موجود ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتا ہے اسلام کیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں. پھر پوچھتے ہیں کہ ایمان کیا، صحابہ سب سن رہے ہیں بھائی، وہ انسان کی شکل میں ہے، ایمان کیا، وہ جواب دیتے ہیں، قیامت کب ہے، بہت سارے سوال کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اسی طرح بہت سارے سوال جواب جو ہوتے ہیں وہ اس لیے نہیں ہوتے کہ مثلا اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام سے پوچھتا قرآن میں، قال رب ارنی کیف تحیی الموتى قال اولم تؤمن، کیا تیرا ایمان نہیں ہے؟ قال بلا ولكن ليطمئن قلبی. اللہ کو بخوبی پتہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو ایمان ہے، لیکن اللہ کیوں پوچھتا ہے؟ کیونکہ اللہ جب پوچھے گا کہ تیرا ایمان ہے یا نہیں ہے، ابراہیم علیہ السلام کہیں گے کہ جی ہاں بالکل مجھے ایمان ہے. تو آگے جب لوگ قرآن پڑھیں گے، جب جتنے قیامت تک لوگ آئیں گے وہی نہیں کہیں گے کہ ابراہیم علیہ السلام پہ ایمان تھے، وہ اللہ سے پوچھا کہ مجھے دکھاؤ تو مردہ کو کیسے زندہ کرے گا، ٹھیک ہے نا. تو بہت سارے سوال جواب اس لیے ہوتے ہیں، بہت سارے افعال ایسے ہوتے ہیں کہ دوسروں کو بتانے کے لیے.
تو یہاں پر حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو کسی نے رپورٹ دے دیا, جھوٹے آدمی نے رپورٹ دے دیا کہ ان کے شوہر نے کسی سے شادی کر لیا یا شادی کرنے کی رغبت کیا, ٹھیک ہے نا. تو یہاں پر ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں سے یہ غیب کا خبر چھین لیا ہو. مثلا اس میں کوئی عیب نہیں ہے کہ کسی مصلحت کے بنا پر, اور ہمارے حدیث میں بہت ہے اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا ایک علم غیب ہے وہ جو کسی کو اس نے نہیں دیا, حتیٰ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ طاہرین علیہ السلام کو بھی نہیں دیا. ہو سکتا ہے یہ اسی میں سے, یا ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کو پتہ ہے, لیکن وہ تاکہ یہ بات واضح ہو جائے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے کسی سے رشتہ مانگا ہی نہیں ہے, ان کا دامن اس بات سے پاک ہے. اور پھر اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کی فضیلت کیونکہ اسی حدیث کے آخر میں ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو بلایا, عمر کو بلایا, اور ان دونوں کو بولا کہ تم یاد رکھو کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میرا بضع ہے, میرا لخت جگر ہے, جو ان کو اذیت دے دے اس نے مجھے اذیت دیا ہے, اور جو ان کو اور جو ان کو غضب دے دے اس نے مجھے غضب دیا, اور جو مجھے غضب دیتا ہے اللہ کو غضب دے دیتا ہے, تاکہ ان پہ بھی حجت تمام ہو, ٹھیک ہے نا. تو ہو سکتا ہے اس کے فائدے کئی ایک اللہ جانتا ہے. جی ہاں, اور پھر یہ حجت رہا ابو بکر پہ حجت رہا. پھر وہ آپ کے کتاب ابن قتیبہ دینوری کی کتاب ہے الامامہ والسیاسہ, اس میں واضح طور پر اس نے نقل کیا ہے کہ ابو بکر عمر آئے بی بی سلام اللہ علیہ کے پاس, بی بی نے ان کو راستہ نہیں دیا, پھر انہوں نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے سفارش کیا کہ ان سے اجازت لے لیں ہمارے لیے. تو پھر جب ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے سفارش کی اور ان کو اجازت مل گیا آنے کا, تو بی بی سلام اللہ علیہ نے اسی واقعے کو یاد دلایا ان کو کہ کیا تمہیں یاد نہیں ہے کہ میرے والد نے کہا تھا کہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ سیدہ نساء العالمین, فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ میرا لخت جگر ہے, جو ان کو اذیت کرے وہ مجھے اذیت کرتا ہے, اور جو مجھے غضب دے دے ان کو غضب دے دے مجھے غضب دیتا ہے. تو ابو بکر عمر نے کہا جی ہمیں یاد ہے, انہوں نے فرمایا تھا. تو انہوں نے کہا میں اللہ کو شاہد بناتی ہوں کہ تم دونوں نے مجھے اذیت کی ہے, اور میں دونوں سے بیزار ہوں, اور میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے بابا سے تم دونوں کی شکایت کروں گی. تو یہ واضح طور پہ آپ لوگوں کی کتاب بھی, ہمارے کتابوں میں تو بہت موجود ہے, آپ کی کتاب میں بھی موجود ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوا کہ ابو بکر عمر پر ایک اتمام حجت ہوا. مزید بولیں.